بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا، قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ اگر اپنی عمر کو بڑھانا چاہتے ہو تو صبح اٹھتے ہی ناشپاتی اور ناریل تھوڑا سا کھا لو۔ ہلدی والا دودھ پینے والے پر سانپ یا بچھو کا زہر جلدی اثر نہیں کرتا۔ کچی روٹی کھانے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ کلیجی کھانے سے خون میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو زیادہ ملنے سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ زبان کھولنے سے پہلے سوچ لو کہ دنیا آپ سے زیادہ عقل مند ہے۔ جو لوگ دودھ نہیں پیتے ان کی کمر کے موہرے 30 سال کی عمر میں ہی ہل جائیں گے۔ سخت گوشت کو جلدی گلانے کے لیے اس میں تھوڑا سا گڑ ملا دیں۔ دشمن سے زیادہ اس انسان سے بچو جو تم سے حسد کرتا ہے۔ زندگی کو اتنا ضرور پڑھیں کہ جب آپ کے بولنے کی باری آئے تو لوگ لکھنے لگیں۔ زندگی میں جو لوگ آپ کا مذاق بناتے ہیں تو آپ پر فرض ہے کہ آپ ان کے لیے کامیاب ضرور بنیں۔ جگر کو صاف کرنے کے لیے لیمو ایک بہترین چیز ہے۔ سبز دھنیے کے پتے کھانے سے بھی الٹی رک جاتی ہے۔ آلو کی چپس فرائی کرتے وقت اگر کڑھائی میں تھوڑی سی پیسی ہوئی پھٹکری ڈال دی جائے تو چپس بہت زیادہ خستہ اور سفید بنے گی۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ رات کے وقت بھول کر بھی چائے نہ پیا کریں، اس سے پیشاب کا انفیکشن ہو سکتا ہے اور جوڑوں میں درد بھی ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے پھیپھڑوں کی بیماری ہو جائے ان کو چاہیے کہ 7 گلاس پانی دن میں پئیں۔ روزانہ ایک گاجر کھانے سے جسم کا نیا خون بنتا ہے، جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے صبح ناشتے سے 1 گھنٹے پہلے اجوائن کا سونف 1 گلاس پانی کے ساتھ دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں۔ نمک والے پانی سے فرش دھوئیں، کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے۔ ہلدی بوڑھے چہرے کو جوان کر دیتی ہے۔ چاولوں کا ابلا پانی پی لو، اس سے قبض ختم ہو جائے گی۔ دہی کے ساتھ بادام کھاؤ، بدن میں طاقت آئے گی۔ جسم میں بہت زیادہ تھکاوٹ ہو تو سبز چائے پی لیں۔ بدن میں سرسوں کے تیل کی مالش کرو، مچھر کا ڈنک اثر نہیں کرے گا۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ مت پئیں ورنہ اور زیادہ بدہضمی ہوگی اور پیٹ میں درد ہوگا۔ جن لوگوں کے بدن میں کمزوری ہے یا خون کی کمی ہے تو وہ انار کھائیں۔ ادرک کا رس شہد میں ملا کر چاٹ لو، گلا جیسا بھی ہوگا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ منہ کی بدبو انجیر کے کھانے سے دور ہوتی ہے۔ ہری دھنیے کا عرق چھالوں پر لگا لو، چھالے 1 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھٹے ہونٹ ٹھیک کرنے کے لیے گلاب کا پھول آدھا پیس کر اس میں تھوڑا سا مکھن شامل کر لو، 1 ہفتے تک ہونٹوں پر لیپ کرو۔ بجلی کی استری کا زنگ صاف کرنا ہے تو بجلی کی استری کو کھانے کے سوڈے سے صاف کیجیے۔ تندوری روٹی کو تازہ رکھنا ہے تو ان پر پانی لگاؤ اور گرم توے پر ہلکی آنچ پر پتیلی رکھ کر ڈھک دو۔ تکیے کے بغیر سونے سے بندے کی کمر کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے۔ اگر آپ کو 12 گھنٹے بیٹھنے کی عادت ہے تو 60% امید ہے کہ اگلے 2 سال میں آپ بیماریوں میں گہرے جا سکتے ہیں۔ پیشاب کی جلن ہو جائے تو بھنڈی کی سبزی کھاؤ۔ قبض کا مسئلہ ہو تو ان چیزوں سے احتیاط کریں۔ چاول زیادہ دیر تک ہضم نہیں ہوتے، چاول کھانے سے گریز کریں۔ دودھ میں موجودہ پروٹین گیس اور قبض کی بڑی وجہ ہے، اس کی جگہ دہی استعمال کرو۔ انار کا جوس پینے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ عرق گلاب میں روئی کو بھگو کر چہرہ صاف کرو، چہرے پر موجودہ میل کچیل سب صاف ہو جائے گا۔ عرق گلاب چہرے کو نرم و ملائم رکھتا ہے، چہرے کو چمکدار صاف بناتا ہے۔ چاولوں کے شوقین پریشان نہ ہو۔ چاول کھانے کے بعد کسی کو بدہضمی کا مسئلہ ہو تو تھوڑا سا خشک ناریل بھگو کر کھا لیں۔ کلونجی کو سرکے میں ملا کر کھانے سے بلغم رفع ہو جاتی ہے۔ رات کو کم کھانے سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ زیادہ گوشت کھانے سے جسم کا گوشت بڑھتا ہے۔ دہی دل کو مضبوط کرتا ہے۔ دہی کے استعمال سے معدہ طاقتور ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔
اپنے رزق میں روزی اور برکت چاہتے ہو تو روزانہ آیت الکرسی پڑھ کر کام شروع کر دو، آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ زیرے کا استعمال چہرہ جوان رکھتا ہے۔ چینی خوبصورتی اور صحت کے لیے زہر ہے۔ جامن کی لکڑی گھر میں جلا کر دھونی دینے سے کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ روزانہ ایک کیلا کھانے سے غصہ، ذہنی دباؤ، چڑچڑاپن ختم ہوتا ہے۔ انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی ہرگز مت پیو۔ پالک کھا کر فوراً سو جانے سے نیند ٹھیک طرح سے نہیں آتی۔ اگر آپ اپنے گھر سے نحوست ختم کرنا چاہتے ہیں، برکت لانا چاہتے ہو تو سورج غروب ہونے کے بعد ایک اگربتی گھر میں جلا دو۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے بالکل نہ پئیں، ورنہ آپ کے دانت کمزور ہوں گے۔ سوکھے دھنیے کی چٹنی کھاؤ، کھانسی رک جاتی ہے۔ ادرک کھانے والا بندہ جلدی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ ادرک استعمال کرنے سے جوڑ ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر پیٹ کا درد بڑھ جائے تو لہسن کے تیل سے پیٹ پر مالش کر دو۔ جو آلو زیادہ کھاتا ہے اس کا وزن بھی بڑھتا ہے۔ دہی کے اندر الائچی ڈال کر کھا لو، موشن رک جائیں گے۔ حمل کی وجہ سے کمزوری بڑھ جائے تو چھوٹی الائچی گڑ والے پانی میں ڈال کر پی لو۔ گاجر کھانے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ گاجر دل کا دورہ پڑنے سے روکتی ہے۔ گاجر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ بدنما داغ دھبے وغیرہ ختم کرنے کے لیے کریلے کے چھلکوں کو پیس کر اس میں ٹماٹر کا رس ڈال کر دھبوں پر لگائیں، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ نہار منہ سیب کھانے سے قبض ختم ہوتی ہے۔ ڈپریشن کی بیماری ہو تو پودینے کی خوشبو سونگھ لو۔ جو زیادہ بولتا ہے اس کی دلیل میں کوئی وزن نہیں رہتا۔ جب کسی نئے شہر میں جاؤ تو اس شہر کا پیاز کھاؤ، اس شہر کے وبائی امراض سے محفوظ رہو گے۔ دروازے جب کھولتے ہیں یا بند ہوتے ہیں تو آوازیں آتی ہیں، تو دروازوں کے قبضوں پر سرسوں کا تیل لگا دیں۔ گھر سے جادو اور جراثیم بھگانے کے لیے کلونجی کی دھونی دیں۔ دودھ گرم کر کے پی لینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کے پاؤں میں پسینہ آتا ہو وہ جوتا پہننے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر پھٹکڑی پیس کر لگائیں، پسینہ نہیں آئے گا۔ سانولے رنگ کے لوگ کچا دودھ استعمال کریں۔ سبز مرچوں کی ڈنڈی اتار کر رکھنے سے مرچیں دیر تک خراب نہیں ہوتی۔ کھانے سے قبل ایک پھل کھا لو، زندگی پر کمزوری نہیں ہوگی۔ حمل کی وجہ سے کمزوری ہو تو چھوٹی الائچی والا دودھ پی لو۔ جب اللہ سے لینا ہو تو انسان کروڑوں کے چانس رکھتا ہے، جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو سکے ڈھونڈتا ہے۔ لہسن کا رس داڑھ پر لگا دیں، داڑھ کا درد 2 منٹوں میں ختم ہوگا۔ جن کو کھانے کے دوران ہچکی آ جائے تو سمجھ جائیں وہ صحت مند ہے۔ کسی جگہ پر چوٹ لگ جائے تو انڈے کی سفیدی میں نمک ملا کر متاثرہ جگہ پر لیپ کریں۔ سرسوں کے تیل میں لہسن جلا کر اس کو ڈھک کر رکھ دیں۔ جب بھی زکام لگے تو پیروں کے تلووں پر مالش کریں اور فائدہ دیکھیں۔ 2 بوند کان میں ڈال دیں، سننے کی سماعت تیز ہوگی۔ شوگر کے مریضوں کے لیے لوبیا مفید ہے۔ بلڈ پریشر کو قابو رکھنے کے لیے پیاز اہم چیز ہے۔ اسے کولیسٹرول بھی ٹھیک رہتا ہے اور یہ انفیکشن سے بچاتا ہے۔ رات کو چہرہ دھو کر سویا کرو، اچھے خواب آئیں گے۔ قبض کو ختم کرنا چاہتے ہو تو چائے کے اندر سونف ڈال کر پی لو۔ منہ کے چھالے ختم ہوں گے، جسم کی گرمائش ختم ہوگی۔ جس نے سکھوں کے اندر شکر ادا کیا، اس نے دکھوں کے اندر رب کریم کو بہت قریب پایا۔ ہفتے میں 3 بار کریلے کا رس پیو، شوگر ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ سوہانجہ کی پھلیاں پکا کر کھائیں گے تو اس سے بھی شوگر ختم ہو جائے گی۔ خون کی کمی بھی پوری ہوگی۔ نہانے کے دوران اگر کان میں پانی چلا جائے، جس کان میں پانی گیا ہو اسے اسی طرف جھکا دیں، پانی نکل جائے گا۔ چھالے ہوں یا کولیسٹرول کا مسئلہ ہو، ان کو ختم کرنے کے لیے امرود کھائیں۔ گاجر کا حلوہ دماغی اور جسمانی طاقت کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ بدن میں نشو و نما پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو طاقت دیتا ہے۔ جسم میں طاقت ڈالنا چاہتے ہو تو گوشت کے بجائے دالیں کھا لو۔
اس سے آپ کے جسم کی طاقت بڑھ جائے گی۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے ہوں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ ٹھنڈا پانی دانتوں کو جلدی خراب کرتا ہے۔ پیشاب کا انفیکشن ہو جائے یا مثانے میں کوئی انفیکشن ہو تو آپ 1 گلاس دودھ میں ہلدی ملا کر پی لو، ہر قسم کا انفیکشن ختم ہوگا۔ دل کے مریض گھی کے بجائے کوکنگ آئل استعمال کریں، گھی سے پرہیز کریں۔ بکری کا دودھ پی لو، جسم پر الرجی نہیں ہوتی، جسم میں طاقت بڑھتی ہے اور یہ کمزور جسم کو طاقتور بنانے میں مفید ہے۔ نہانے سے قبل زیتون کا تیل ہر حال میں لگاؤ۔ گھٹنوں میں درد ہو یا ٹانگوں میں سوجن ہو جائے تو انجیر اور کھجور کا ملک شیک بنا کر پی لو۔ خشک کھانسی کے مریض ہیں تو کھجور کھائیں۔ نہانے سے قبل ناف میں زیتون کا تیل لگاؤ، بدن سے میل اور بدبو دور ہوگی۔ اگر وزن میں اضافہ ہو رہا ہے تو گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر پی لو۔ صبح سویرے منہ دھونے کے لیے کھیرے والا پانی استعمال کرو، چہرہ چمک جاتا ہے۔ آدھے سر کا درد ہو تو سورج طلوع ہونے سے پہلے گرم دودھ کے ساتھ جلیبی یا ریوڑی کھائیں۔ سیب کھانے سے خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ گھر میں تیتر پالنے سے خارش کی بیماری نہیں ہوتی۔ ناخن کاٹ کر گھر میں پھینکنے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت سننے سے کینسر کی بیماری دور ہوتی ہے۔ ادرک والی چائے ضرور پیا کرو۔ آئرن کی کمی ہو جائے تو گوبھی اور پالک استعمال کرو۔ جو بات کرتے وقت سر کھجائے اس کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہ پئیں، دانتوں میں کیڑا لگے گا۔ روزانہ کالی مرچ کھانے سے معدے میں گیس نہیں بنتی۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو سونف کھا لو۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے مس لو، میل صاف ہو جاتی ہیں۔ جو حاملہ عورت خربوزے زیادہ کھاتی ہے اس کا بچہ گول مٹول اور گورا پیدا ہوتا ہے۔ چینی کے بغیر لیموں پانی پیو، سانس کی بدبو ختم ہوگی۔ اگر موٹاپا کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس، سفید زیرہ ملا کر پی لو۔ جو عورتیں رات کو دیر سے سوتی ہیں تو ان کی ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اگر جسم سے بدبو آتی ہے تو پانی میں تھوڑی سی پیسی ہوئی پھٹکڑی ملا کر اسے اپنے بدن پر بہائیں، جسم کی بدبو دور ہو جائے گی۔ گنڈیریاں چوسنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ لہسن کا رس دمہ کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ اگر سننے میں کمی ہو کانوں میں زیتون کے تیل کے قطرے ڈالیں۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، رب ان کے کاموں کو سنوار دیتا ہے۔ ہفتے میں 2 بار مسواک کریں، زندگی بھر دانت خراب نہیں ہوں گے۔ آنسو روکنے سے بلڈ پریشر، سر کا درد اور غصے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، استغفار درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ ہفتے میں 2 بار انار کھاؤ، معدے کی صفائی ہوگی۔ اگر آپ معدے کی تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے درمیان پانی نہ پئیں۔ شام کو مونگ پھلی کھانے سے کھانسی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ سفید خرگوش گھر میں دولت لاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت لیموں کاٹ کر سالن کے اوپر چھڑک کر کھا لو، کھانا جلدی ہضم ہوگا۔ ادرک زیادہ استعمال کرنے سے سینے میں جلن ہوگی۔ گرم غذائیں کھانے سے زبان پر چھالے پڑ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں کانوں میں انگلی ڈال کر رکھیں، دماغ تیز ہوگا۔ جو دودھ کو بادام میں ڈال کر پیتا ہے اس کی عقل کبھی کم نہیں ہوگی، یادداشت تیز ہوگی، کمزوری دور ہوگی، بھولنے کی بیماری ختم ہوگی۔ چہرے پر ٹماٹر کا رس لگاؤ، چہرہ پھولوں کی طرح چمکے گا۔ ناخنوں کا رنگ پیلا ہو تو یہ یرکان کی نشانی ہے۔ سوکھے دھنیا کی چٹنی کھاؤ، کھانسی ختم ہوگی، منہ کے چھالے ختم ہوں گے۔ گلے میں خراش ہو تو صبح سویرے نیم گرم پانی میں کالی مرچیں 1 چٹکی ملا کر پی لو۔ ناخنوں کا رنگ پیلا پڑنے لگے تو سمجھ جاؤ یہ پیلیے کی نشانی ہے۔ چنے کا شوربہ پی لو، کافی حد تک سکون ملے گا۔ صبح دیر تک سوتے رہنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جو کا دلیا بنا کر کھاؤ، شوگر دور ہوتی ہے۔ بند گوبھی کا استعمال پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے۔
جامن کو نمک لگا کر کھانے سے موشن نہیں لگتے۔ صبح کے وقت نہانے کے بعد انگوٹھی پر سرسوں کا تیل مس لو، تھکاوٹ دور ہوگی۔ جو عورتیں چاہتی ہیں وہ ہمیشہ جوان نظر آئیں تو بادام اور سونف کے دانوں کو پیس کر ہم وزن مقدار میں آدھا چمچ پانی کے ہمراہ کھا لیں، وہ ہمیشہ جوان اور خوبصورت نظر آئیں گی۔ جس لڑکی کی ٹانگوں پر بال زیادہ ہوں تو سمجھ جائیں کہ وہ لڑکی اپنی مرضی سے شادی نہیں کرے گی۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے چہرے کے داغ دھبے ختم ہوتے ہیں۔ چھالے ہوں یا کولیسٹرول کا مسئلہ ہو، ان کو ختم کرنے کے لیے امرود کھائیں۔ نزلہ یا کھانسی اور سر درد کرتا ہو تو بخار ہو تو دن میں 3 بار امرود کھائیں۔ گاجر کا حلوہ دماغی اور جسمانی طاقت کے لیے مفید ہے۔ جو لوگ جوان رہنا چاہتے ہیں وہ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں، کیونکہ ٹھنڈی چیزیں جلدی بڑھاپا لاتی ہیں۔ اگر جوڑوں میں درد ہو تو انار دانہ کھائیں۔ کلونجی کے استعمال سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے اور شوگر جلدی کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ دبلا پن دور کرنا ہے تو روزانہ گنے کا رس باقاعدگی سے استعمال کرو۔ اگر کوئی دوا زبان کو کڑوی لگے تو سمجھ جائیں کہ ان میں صحت اور خوبصورتی کا خزانہ چھپا ہے۔ زیادہ سونے والے افراد ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ مچھلی کھانے سے جلد چمکدار، بال لمبے اور پلکیں گھنی لمبی ہو جاتی ہیں۔ لونگ کا دانہ چٹکی بھر نمک چبا لینے سے جمی ہوئی بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنے سے اگر بدہضمی ہو جائے تو اجوائن استعمال کریں۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ کچے چاولوں کے استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ والدین کے لیے چند گزارشات۔ جب بچہ 2 سال کا ہونے لگے تو اس کے سامنے لباس کو تبدیل نہ کرو۔ بچے کو خبردار کرو کہ وہ کسی اجنبی کی گود میں نہ بیٹھے۔ بچے کا الٹا نام لینے سے گریز کرو۔ اگر موتیے کی شکایت ہو تو ارکے گلاب سے آنکھوں کو دھوئیں۔ رات کا کھانا کم کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ اگر کان میں شدید درد ہو تو سونے سے پہلے کان کی باہر کی طرف لہسن کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا رکھ دیں، اس سے کان کا درد ختم ہوگا۔ کشمش کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے دانوں کے نشان ختم ہوتے ہیں۔ دودھ میں نمک ملا کر پینے سے خون کی کمی دور ہوگی۔ ایلو ویرا کا پودا کاٹ کر کچا کھانے سے 7 دن میں معدہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ جس عورت کی ٹانگیں موٹی ہو جائیں اسے روزانہ 20 منٹ پیدل چلنا چاہیے۔ جس گھر میں کسی عورت کا نام فاطمہ ہو اس گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ دودھ میں کلونجی کا پاؤڈر ملا کر پینے سے دمہ اور سانس کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ انجیر کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ جو عورتیں اپنا وزن کم کرنا چاہتی ہیں وہ روزانہ ادرک کا قہوہ بنا کر پئیں۔ ادرک کے قہوے میں 1 چمچ شہد ملا کر روزانہ پیا کریں۔ آپ کا وزن کم ہو جائے گا، اسکن صاف ہوگی۔ روزانہ لیموں اور ادرک کا پانی پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ نیند نہ آئے تو سونے سے پہلے گرم دودھ پی لو۔ تھوڑا سا سرسوں کا تیل انگلی پر لگا کر ناف میں پھیر دیں، اس سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ کچے دودھ کو سانولے رنگ اور خراب جلد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے پھل اور سبزیاں زیادہ کھائیں۔ جس گھر میں کھجور کا درخت ہو وہاں غربت نہیں آتی۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے معدہ صاف رہتا ہے، چہرہ بھی تر و تازہ نظر آتا ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو محبت بھرے لفظوں سے بلاتا ہے تو یہ الفاظ تھکی ہوئی عورت میں بھی جان ڈال دیتے ہیں۔ بالوں کی خشکی دور کرنے کے لیے ایلو ویرا کو پانی میں گھول کر بالوں میں لگائیں۔ شکر قندی کھانے سے بال مضبوط اور کالے ہوتے ہیں۔ سرسوں کا تیل استعمال کریں، اس سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ اگر آپ کو وہم کی بیماری ہے تو سبزیاں زیادہ کھائیں، لمبا سجدہ کیا کریں۔ رات کے کھانے کے بعد واک کریں اور سیڑھیاں تیز تیز اتریں۔ بال بڑھانے کے لیے ناریل کا تیل لگائیں اور اچھے شیمپو سے دھوئیں۔ نمک والے پانی سے فرش دھونے سے کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں۔ ڈپریشن کے شکار انسان
عام حالات سے زیادہ 4 گنا خواب دیکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں مثانے کی تکلیف نہ ہو، کبھی پیشاب نہ رکے، تو پیشاب روکنے سے مثانہ پھٹنے کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے انسان کو فالج کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ چکوترے کا چھلکا چہرے پر لگانے سے کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یوگا کرنے سے موٹاپا اور شوگر کنٹرول میں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جگر اچھا خون بنائے تو فاسٹ فوڈ کھانے سے پرہیز کریں، اس کی جگہ سبزیاں اور سلاد کھایا کریں۔ آئرن کی کمی ہو جائے تو آپ اس کے لیے ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں۔ روزانہ نہار منہ مچھلی کا ٹکڑا کھا لیں، 17 سال جیسی جوانی آ جائے گی۔ آئرن کی کمی ہو تو پالک زیادہ کھائیں۔ کھیرا کھانے سے پیشاب کی جلن میں آرام آتا ہے۔ مولی کا رس بالوں میں لگانے سے نئے بال اگ آتے ہیں۔ کھانا بناتے وقت کوکنگ آئل کی جگہ سرسوں کا تیل استعمال کریں۔ کیلا کن بیماریوں کے لیے بہترین ہے۔ مثانے کی کمزوری، گلے میں خراش، زبان پر چھالے پوشیدہ امراض میں مفید ہیں۔ کھانے کو اچھی طرح چبا کر نہ کھانے سے پیٹ پھولنے کا باعث بنتا ہے۔ موٹے افراد اگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ لیموں کا اچار کھا لیں۔ رات کے وقت چاول کھانے والے افراد جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ سر کے بال توڑنے سے مزید سفید بال اگ آتے ہیں۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ نہار منہ روزانہ دودھ پینے سے 80 سال تک ہڈیاں کمزور نہیں ہوگیں۔ زیادہ وزن اٹھانے والی عورتوں میں ہڈیوں کی بیماری ہو سکتی ہے۔ چلگوزہ کھانے سے مثانے اور گردوں کو طاقت ملتی ہے۔ جس عورت کی ناک لمبی ہو اس کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ سیب کھانے سے پاخانہ سیاہ نہیں آتا۔ ہری مرچیں کاٹتے وقت اگر ہاتھوں میں جلن ہو تو سرسوں کا تیل لگائیں، جلن ختم ہوگی۔ رات کو بادام بھگو کر نہار منہ کھانے سے یادداشت مضبوط ہوتی ہے، جوڑ ہڈیاں طاقتور ہو جاتی ہیں۔ اگر کپڑے پر گھی کا داغ لگ جائے تو لیموں اور نمک ملا کر لگائیں، صابن سے دھو لیں، داغ ختم ہو جائے گا۔ نیم گرم دودھ کا 1 گلاس اور 1 سیب کھانے سے چہرے کی تازگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔